پھر ہماری طرف سے ایک بہت اہم الزام جو ابھی سپریم کورٹ میں شاید ہم اس کو لے کے بھی جائیں، وہ ہمارے پاس واضح شواہد موجود ہیں کہ جس میں اس ایجنسی کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک مخصوص سیاسی پارٹی کے ذریعے انقلاب لانے میں۔ بیان عام الزام نہیں ہے، اور اگر آپ آج کل کے حالات کے تناظر میں دیکھیں تو اظہر خان صاحب کی پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر بہت بڑی خبر ایک بن چکی ہے۔ لگتا ہے کہ اس پٹیشن سے لے کے 2012 تک پاکستان کے اندر مبینہ طور پر حالات تبدیل نہیں ہوئے، اور انٹیلیجنس ایجنسیز بالخصوص ISI کا نام آتا ہے، ابھی بھی سیاست کے اندر اپنے داؤ پیچ استعمال کر رہی ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہیں، ایسے خطرات جن کا کوئی بھی ادارہ از خود اپنے تئیں مقابلہ نہیں کر سکتا، سب کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ اندرونی ڈیبیٹ بہرحال پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے سیاسی کردار کے حوالے سے ہے۔ ہم دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں بہترین پریکٹسز کیا ہیں، قانونی طور پر انٹیلیجنس ایجنسیز کو ریگولیٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے، سیاسی طور پر جو الزامات لگ رہے ہیں ان کے اندر کیا سچائی ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسیز کیا واقعتاً وہ مانسٹر ہیں جو پاکستان کی سیاست کو کھا گئیں، یا اندر خانے سب ہی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ہمیں اسٹوڈیوز کے اندر جوائن کر رہے ہیں تسنیم احمد قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان کے ہم مشکور ہیں۔ ان کے برابر میں انجینئر خرم دستگیر صاحب جو ممبر قومی اسمبلی کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ٹیلی فون پر ناظرین میاں محمود الرشید صاحب جو ممبر ہیں CEC پاکستان تحریک انصاف، وہ پارٹی جس کا حوالہ دیا کل چودھری نثار نے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب آپ کا شکریہ، اور قانونی اور زاویہ دینے کے لیے کہ دنیا میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے رول کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، ریگولیٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، احمد بلال صوفی صاحب جو سپریم کورٹ کے لائر ہیں اور اپنا ایک قانون سے متعلق ادارہ بھی چلاتے ہیں۔ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ذرا میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گا میاں صاحب آپ کی طرف سے۔ چودھری نثار صاحب کا خیال ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ابھی بھی سیاست میں ملوث ہیں اور براہ راست آپ کی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلعت بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اتنا لغو اور جھوٹا یہ الزام ہے جس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو ماضی میں لیے چلوں تو یہ میاں نواز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب کی جو پارٹی ہے مسلم لیگ، جس کے اوپر ISI کی طرف سے براہ راست پیسے لینے کا الزام ہے اور بڑا سیریس الزام ہے۔ اصغر خان صاحب کی جو پٹیشن ہے پچھلے 16 سال سے وہ سرد خانے میں پڑی ہوئی تھی، اور اب اس کی دوبارہ سماعت جو ہے نا وہ اب شروع ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں تو زبانی الزام کی بات ہی نہیں کرتا، میں تو ماضی کی طرف جب دیکھتا ہوں تو یہ بڑی پارٹیاں خاص طور پر مسلم لیگ نون جو ہے، اس کا پورا ماضی جو ہے یہ ایجنسیوں کے ساتھ مل کر گیمیں بنانے کے یہ ماسٹر ہیں۔ اچھا، IDI ہو، وہاں سے رکومات لینے کی بات ہو، تو گیم میں تو دو کھلاڑی ہوتے ہیں نا، پھر ظاہر انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کھیل رہی ہوں گی، تبھی تو یہ کھیل رہے ہوں گے مبینہ طور پر۔ میں تو وہ یہ کہہ رہا ہوں نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ایجنسیز جو ہیں، نثار صاحب چونکہ پاسٹ میں ان ایجنسیز کے ساتھ ساری ساز باز میں شریک رہے ہیں اور ان کی پارٹی بھی شریک رہی ہے، اس کے شواہد موجود ہیں، پوری ایک تاریخ ہے اس کی، تو اس کے بعد یہ ہمارے اوپر الزام لگانا، اس کا کوئی ثبوت تو ہمیں دیں۔ اچھا، ثبوت پہ آتے ہیں، ثبوت پہ سمجھ آ رہی ہے مسلم لیگ این والی، ٹھیک ہے، ثبوت مسلم پہ لیگ این کی پریشانی تو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے، اور آئندہ انتخابات میں یہ اپنی متوقع شکست کو دیکھ کر اب انہوں نے وائویلا شروع کر دیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس پہ رہیے گا۔ دراصل یہ مسلم لیگ اور PTI کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر سٹیٹ ود ان سٹیٹ کی بات ہو چکی ہے، اور پیپلز پارٹی کے جو فارمر ایمبیسڈر ہیں حسین حقانی صاحب، جو ابھی بھی بڑے چہیتے ہیں ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ بھی بڑے سنجیدہ نوعیت کے، اس کے اوپر انٹیلیجنس نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ کم ٹو دس خرم دستگیر صاحب، ایسے موقع پر یہ الزام دھرنا کہ ISI سیاست میں ملوث ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اظہر خان صاحب کی پٹیشن کا ایک اپ ڈیٹڈ ورژن بھی اس وقت موجود ہے، کیا شواہد ہیں؟ شواہد سامنے کیوں نہیں لے کے آتے ہیں؟ شواہد تو بلا شبہ چودھری نثار علی خان پارلیمنٹ میں، چونکہ اگر آپ غور کریں گے تو پچھلے 4 سالوں میں جتنی مستقل مزاجی سے انہوں نے بار بار اس رول کو جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے سیاست میں، اس کو انہوں نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا، اسے کرٹیسائز کیا اور بار بار وارن کیا ہے کہ یہ کھیل مت کھیلیں،
اور وہ ظاہر ہے انہوں نے بات کی ہے, وہ اس کے شواہد بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس لے کر آئیں گے. لیکن جہاں تک میری گزارش ہے ماضی کی, پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں اصغر خان پٹیشن کا ذکر ہے, اس زمانے میں بھی مسلم لیگ نون کا وجود نہیں تھا 1991 میں جس کی بات ہو رہی ہے. اور اگر ماضی کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرنا ہے, اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ ماضی میں کیا رہا ہے اور کس نے ملاقاتیں کی ہیں. اور محترم عمران خان صاحب نے اپنی کتاب میں صفحہ 222 پر لکھا ہے کہ after the referendum in spring 2002, I and General Ehtisham Zamir, who headed the political wing of the ISI, met again and he told me of the Grand National Alliance. اور پوری کہانی تو جو ملاقاتوں کا ریکارڈ تو انہوں نے خود مانا ہے کہ جی ہم بھی ملتے رہے ہیں اور ابھی بھی مل رہے ہیں. ابھی جو شواہد جس کا ذکر کر رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا جو I think جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف کی کابینہ کے بہت سارے اراکین ہیں. ظاہر ہے کہ پرویز مشرف کی کابینہ میں جو مسلم لیگ کاف کی کابینہ تھی اس میں کوئی اپروول تھا تو وہ لوگ کابینہ میں شامل تھے. وہ جو کابینہ کے ارکان کی بہت بڑی تعداد, سب نہیں لیکن بہت بڑی تعداد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں جائیں گے. سیاستدان ہے نا جی, وہ سیاستدان ہے, انہوں نے فیصلہ. تو میری گزارش یہ ہے کہ جن سیاستدانوں کے روابط اس وقت بھی تھے آج بھی ہیں, ان کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف. تو آپ کے خیال میں اس کی بنیاد کے اوپر سرکمسٹینشل ایویڈنس ظاہراً یہ لگتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی نادیدہ ہاتھ ہے. نثار کے پاس دیکھیں, ہمارے پاس ایویڈنس آئے گی جب پاکستان کی افواج کا یونیفارم پہنے ہوئے لوگ مختلف سیاستدانوں کو فون کریں گے, ان سے رابطہ کریں گے اور انہیں اس بات پر قائل کریں گے کہ جی آنے والا وقت جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہے, تو پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ ایک اس کے اوپر باقاعدہ کوشش ہو رہی ہے اس معاملے کو پش کرنے کی. اہم معاملہ جو مجھے دکھ ہے یہ کہنا پڑے گا, جس میں آف کورس میری پارٹی کے لیڈران بھی رہے ہیں ماضی میں, وہ یہ ہے کہ کھیل وہی ہے, صرف چہرے بدل جاتے ہیں. آج کوئی اور پارٹی جو ہے وہ فیورٹ ہے اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو آئی جی آئی وہ پی ایم ایل این نہیں تھی, پی ایم ایل این کا قیام 1993 میں ہوا تھا اور اس کی ایک علیحدہ تاریخ ہے کہ پی ایم ایل این کا قیام جو 1993 میں جو جس کا نواز شریف نے آغاز کیا وہ یہ تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. آپ کے لیڈران جو ہیں وہ غلام اسحاق خان صاحب کو کہا تھا انہوں نے, آپ کے لیڈران جو ہیں اپنے تجربات کے پیش نظر پھر ایک دوستانہ مشورہ دینا, آپ تنقید نہ کریں, دوستانہ مشورہ دیں کہ ہم تو یہ تو بات ہم حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں اور ان کو بھی کہہ رہے ہیں یہ کھیل مت کھیلیں. اچھا چلیں, یہ پاکستان کے مفاد میں. But that's a very serious charge against Pakistan's premier intelligence agencies. تسلیم صاحب, آپ کی جماعت کی طرف سے بھی اس وقت خاموشی ہے آج کل, ہو سکتا ہے پالیسی کا حصہ ہو, لیکن کچھ مہینے پہلے تو آپ کی جماعت نے بھی کمال طوفان اٹھایا ہوا تھا. آپ تو کہتے ہیں ملک کے اندر ریاست بن گئی ہے, اس کی پھر عجیب قسم کی وضاحتیں دیتے رہے. تو آپ کی جماعت کا بھی خیال ہے کہ انٹیلیجنس والے انوالو ہیں سیاست میں کہ نہیں؟ دیکھیں جی, اس حوالے سے میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ماضی کے اندر جو کچھ ہوا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایس آئی یا دوسری ایجنسیز اس کام میں ملوث رہی ہیں, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں جب ہم ایک جمہوریت کا ایک سفر ہے وہ طے کر رہے ہیں تو ہم نے بڑی چیزیں ڈیسائیڈ کی ہیں کہ وہاں پر ایجنسیز کا رول پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے. جو انسٹیٹیوشن ہیں جو ان کا رول ہے وہ اسی کے اندر محدود رہ کر وہ اپنا محدود ہے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے وزیر اعظم کے حوالہ سے یا کسی اور حوالہ سے بھی کہ یہ بیانات آئے ہیں, تو جب یہ چیز محسوس کی جاتی ہے تو وبیلہ تو ہوگا, چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے اپوزیشن ہو. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف اس چیز پہ خوش ہو رہی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ایجنسیز ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, تو یا وہ ان کو لے کے آ رہی ہیں یا ان کو انکریج کر رہی ہیں اس حوالہ سے, تو میں سمجھتا ہوں آج شاید وہ خوش ہوں, کل نون لیگ کی طرف شاید وہ بھی وبیلہ کریں. لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ جو کمانڈ ہے اس وقت, آرمی کی کمانڈ جو ہے اور آئی ایس آئی کی جو کمانڈ ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو آپ کے پرائم منسٹر مکمل طور پر انڈورس کرتے ہیں, جن کو آپ کے پرائم منسٹر نے ایکسٹینشنز دی ہیں, جو آئی ایس آئی کے چیف جو ہیں وہ آئینی طور پر آپ کے پرائم منسٹر کے تابع ہیں. یا تو آپ یہ مان لیں کہ آپ کے پرائم منسٹر کے تابع وہ نہیں ہیں, اگر آپ کے پرائم منسٹر کے تابع ہیں تو پھر آپ کو اس کے اوپر تادیبی کارروائی بھی کرنی چاہیے. صرف ان کو تاکید تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس طرف نہیں آپ جائیں گے کیونکہ آپ کی پارٹی ابھی جو ہے شاید. اس حوالے سے میں اتنی عرض کروں گا, جتنے تابع ہیں ایجنسیز وزیر اعظم کے تابع ہیں یا جو سسٹم میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے کتنے تابع ہیں. اگر پچھلے دنوں جو کچھ ہوا, ایک میں سمجھتا ہوں ڈی جی آئی ایس آئی وہ بغیر پوچھے بغیر کسی پرمیشن کے
وہ منصور اجاز کو ملنے چلے گئے، ڈیٹا اکٹھا کرنے چلے، یہ تو نہیں ہے طریقہ. لیکن بات میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ نہ کوئی پی ٹی آئی کی فیور کی بات کر رہا ہوں، نہ ان کے حق کی بات کر رہا ہوں. بات ابھی بھی ہو رہا ہے اصولوں کی بات ہے. قائد اختلاف نے تو پوری لسٹ گوائی ہے. انہوں نے کہا ممبئی، میں آپ کی بات کو ایبٹ آباد، مہران بیس کا واقعہ ہے، میمو کا واقعہ ہے، سلالہ کا واقعہ ہے، اور بلوچستان بھی اس میں شامل ہے کہ جب افواج پاکستان کی کمانڈ یہ کہتی ہے کہ بلوچستان میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن وہ معاملہ جاری ہے. پرفارمنس اپنی فیلڈ میں اس کی اسیسمنٹ ایک چیز ہے، دوسری فیلڈ میں جا کے ڈیبل کرنا وہ ایک اور سنجیدہ نوعیت کا الزام ہے. یہی تو الزام ہے کہ نہ صرف اپنا جو اصل کام ہے، جس کی پھر میں کہتا ہوں کہ ممبئی ہوا، جو ایبٹ آباد کا واقعہ میرا، وہ کام نہیں ہو رہا، بلکہ جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ ہو رہا. اچھا، لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. بریک کے بعد ہم لاہور جائیں گے اور احمد بلال صوفی صاحب سے پوچھیں گے کہ دوسرے ممالک کے اندر کیا وہ روایات ہیں، کیا وہ قوانین ہیں جس سے انٹیلیجنس ایجنسیز کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر کیا واقعتاً یہ روایات پنپنے سے قاصر ہیں یا اس کے اندر بہت بڑے مسائل موجود ہیں جن کا حل فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے. اسٹے ٹیونڈ.